السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پہ یقین، اللہ پاک کی 99 صفات میں سے ہر وقت سننا، ہر وقت دیکھنا، ہر چیز کی خبر ہونا، یہ عقائد ہیں۔ ایمان باللہ اور اس کے ساتھ متصل یہ جتنا زیادہ مضبوط عقیدہ ہوگا اتنا زیادہ عمل اسلام کا اور اتنی زیادہ نیت اعمال کی اور ایمان کی وہ بہتر ہوگی، اچھی ہوگی اور احسان کے قریب ہوگی۔ جیسے خدا پاک فرماتا ہے جنت میں جانے والوں کے لیے وَكَانُوا مِن قَبْلُ هُم مُحْسِنِينَ، اور وہ دنیا میں احسان کی منزل پر فائز ہو کر بندگی اور عبادت گویا کہ وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم یہ ہے کہ خدا کی نظر میں تو ہیں، اور اس حساب سے انہوں نے جو عمل کیا وہ کمال درجے کا عمل تھا، اس لیے کہ خدا عز و جل اپنے کلام میں فرما چکا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ استقامت دکھائی، اور جو ایمان تھا اس کے تقاضے ہوتے ہیں، وہ تقاضے ان کو ایمان پر کھڑے رہنے کے لیے تکڑا کرتے رہے، مضبوط کرتے رہے، اور پھر وہ ڈٹے رہے۔ آزمائشیں ان پہ آئیں، لیکن آزمائشوں کو بھی انہوں نے اپنے وجود پہ برداشت کیا، اور پھر یہاں تک کہ خدا کا کلام اسی بات کی گواہی دیتا ہے افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ اتنے زیادہ ایمان کے بعد ان پہ آزمائشیں آئیں، اتنے وہ جھنجھوڑے گئے، اتنا زلزلہ زدہ کیے گئے کہ وہ پھر پکار اٹھے، اے خدا تیری نصرت کا وعدہ تھا، وہ اب آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، وہ کاش کہ آ جائے۔ یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے ایمان کی آزمائش کا۔ ایمان باللہ کے استقلال پر جب بندہ حد ہو جاتی ہے تو پھر اس کے منہ سے نکلتا ہی یہی ہے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہوگی؟ تو اس کے جواب میں خدا کا کلام ہی بتا رہا ہے الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ یقین رکھ لو کہ خدا تھوڑا سا تمہیں آزما کر کندن میں تمہیں ہیرا اور موتی بنا رہا ہے، اور تمہارے ساتھ جو شامل ہے نا کثافتیں، نجاستیں یا کمزوریاں، وہ تم سے دور کر کے پھر تم اس قابل بن جاؤ گے کہ جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ تو یہ آزمائش زندگی کا حصہ ہے۔ ترک دنیا یا رہبانیت کر کے، یا ہندو مت بدھ مت اور مذاہب کے راہب بن کر، اور دنیا کے چلے کاٹنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر چلے جانا، جو یہاں رہے گا آزمائشوں سے تو گزرنا پڑے گا، بازار سے تو گزرنا پڑے گا، اور بازار سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ جب غیر محرم پر پڑے گی تو اس کو یہ حکم ہے کہ غدے بصر کرو، اور اس مسلمان عورت کو بھی کہا گیا ہے کہ تم بھی غدے بصر کرو، نگاہ کو نیچے جھکا دو۔ اب جو اللہ کی رضا کے لیے نگاہ کو نیچے جھکا دیتا ہے، اپنے ایمان کی حلاوت کا کچھ ذائقہ خدا اس کو چکھا دیتا ہے، اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ ایسا ہی وہ ترازو تولتے ہوئے ذرا سی ڈنڈی مار سکتا ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور تاجر صدوق بن کر انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور کسی مورچے پہ بیٹھا ہوا مسلمان سنائپر بندوق کے نشانے کو لگا کے بیٹھا ہوا ہے دشمن کو مارنے کی، ساری رات وہ بیٹھا رہے گا اسی طاق میں کہ دشمن کو مار دینا ہے، دشمن سے مر نہیں جانا۔ جیسا سورۃ انفال میں فرما دیا
کہ تم 20 ہو گئے تو ہم 200 پہ غالب کریں گے، تو اس لیے ایسا اتنی تعداد میں دشمن کو مار کر مرنا حق ادا ہونا ہے، اور اس کے لیے جتنا بیدار ہوگا، جتنا احسان کی منزل پر فائز ہوگا، خدا پہ یقین رکھ کر ہمت کرے گا، اتنا خدا اس کے قریب ہوگا، اور اس صبر کا بدلہ اس کو اللہ کے یہاں جنت کی صورت میں ملے گا۔ یہ زندگی بے شک دکھوں کا گھر ہے، لیکن ان آزمائشوں سے گزرنا تو ضروری ہے۔ اسی لیے کسی نے یہ کہا ہے، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں تو میں ایک دفعہ تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کلمے کے پیچھے کتنی آزمائشیں چھپی ہوئی ہوں۔ حق کی بات کہو تو زبان کھینچنے کی بات ہو جاتی ہے، اور اگر کہیں سچ بولو تو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر کہیں صبر کرو تو پھر اس کو کچھ اور نام دیا جاتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔